ایک بات ہے، اگر مفتی زاہد نعمانی صاحب حنیف قریشی سے صرف یہ مطالبہ کر دیتے، مسئلہ اس موقف کو ثابت کرنے نہ کرنے کا نہیں بلکہ 26 دسمبر سے اپنی جان چھڑانے کا ہے۔ اس عہد میں جن لوگوں نے علماء سو کا کردار ادا کیا، حنیف قریشی نے جس وقت دیکھا کہ اب چمن زمان جیسے بیکار آدمی کا سہارا تو کام نہیں آیا، حنیف قریشی میں اگر ذرہ برابر بھی حمیت دینی یا اہل سنت کا درد ہوتا، اللہ بھلا کرے شمشیر کنز العلماء شیخ الحدیث حضور قبلہ مفتی زاہد محمود نعمانی زیدہ شرفو کا اور حضرت قبلہ مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب کا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ہمیشہ میرے دین کے حامل عادل مزاج لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، وہ غالیوں کی تعریف کو، جاہلوں کی تعویل کو اور غلط نسبت کرنے والوں کی غلط نسبت کی نفی کریں گے۔ ہر صدی کے اندر ہمارے اکابرین میں ایسے ایسے علماء ربانیین پیدا ہوئے کہ جنہوں نے فتنوں کا رد کیا اور حق کے ابلاغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ عصر حاضر میں جس وقت رافضیت آستانوں میں داخل ہو چکی تھی اور مختلف قسم کے خطیب و نقیب اہل سنت کے سٹیجوں پر رافضیت کو بیان کر رہے تھے، تو جس عالم ربانی نے رافضیت کا رستہ روکا وہ ہستی حضور کنز العلماء مفکر اسلام حضرت قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف اصف جلالی زیدہ شرفو کی ذات ہے۔ لیکن دوسری طرف علماء سو کا ذکر بھی احادیث میں موجود ہے، اور اس عہد میں جن لوگوں نے علماء سو کا کردار ادا کیا ان میں حنیف قریشی، چمن زمان، عرفان شاہ، ریاض شاہ جیسے لوگ بھی موجود ہیں۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے کردار سے اہل سنت بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے سٹیجوں کو علماء سو سے پاک کرنا شروع کیا۔ ان میں ایک حنیف قریشی بھی ہے جس نے ویس ربانی نامی اینکر کے ساتھ مل کر ایک سازش کی اور 26 نومبر کا ایک ڈرامہ کیا۔ اس نے یہ سارا ڈرامہ اہل سنت میں دوبارہ انٹر ہونے کے لیے کیا اور کہا کہ میں چونکہ اہل سنت کا نمائندہ ہوں اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اللہ بھلا کرے شمشیر کنز العلماء شیخ الحدیث حضور قبلہ مفتی زاہد محمود نعمانی زیدہ شرفو کا اور حضرت قبلہ مفتی محمد شاہد عمران جلالی صاحب کا، کہ جنہوں نے بر وقت اس فتنے کا رد کیا اور اہل سنت پر یہ واضح کیا کہ یہ حنیف قریشی نامی بندہ تو خود سنی نہیں، یہ اہل سنت کو نمائندہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حنیف قریشی کو بھی آئینہ دکھایا کہ اگر تم واقعی حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو اہل سنت کو نمائندہ کہتے ہو تو بسم اللہ 26 دسمبر کو مرکزی صراط مستقیم لاہور میں بھی آؤ، اور مسئلہ خطا اجتہادی میں تم نے جو 3 سالوں سے رافضیت کہ اللہ کار ہونے کا کردار ادا کیا ہے، ذرا اس پر بھی ہمارے سامنے ڈیبیٹ کرو اور اپنے آپ کو کلیئر کرو۔ چہ جائے کہ حنیف قریشی اس بات کو مانتا لیکن اس نے مکر و فریب سے کام لیا، اور یقین جانیے جس مہذب اور علمی انداز سے حضرت مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب نے اس کو دعوت دی تھی، حنیف قریشی میں اگر ذرہ برابر بھی حمیت دینی یا اہل سنت کا درد ہوتا تو وہ اسی وقت ہی یہ اعلان کر دیتا کہ میں اس معاملے کو حل کرنے کے لیے مرکز صراط مستقیم آؤں گا۔ لیکن سارے اہل سنت گواہ ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے تو سکھر کے کرائے کے مفتی چمن زمان کا سہارا لیا، وہ بھی پہلے بھاگتا پھر رہا تھا اور پھر کہنے لگا سامنے تو میں تمہارے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں تحریری مناظرہ کروں گا، اور تحریری مناظرے میں بھی اس نے جو کارنامے کیے وہ سب اہل حق سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ سارے اہل حق جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا جسارتیں کی۔ شیخ الحدیث قبلہ مفتی زاہد نعمانی صاحب فرمان لگے کہ ٹھیک ہے، اگر تحریری مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو ہم اس پر بھی حاضر ہیں، اور سب اہل سنت جانتے ہیں کہ اس نے تحریر کے اندر بھی کیا کیا خیانتیں کی اور کتنے بڑے بڑے بزرگوں پر گستاخی کے فتوے دیے۔ حنیف قریشی نے جس وقت دیکھا کہ اب چمن زمان جیسے بیکار آدمی کا سہارا تو کام نہیں آیا، تو اس نے خود بولنا گوارا کیا، اور نہ ہی بولتا تو اچھا تھا، بولا تو رہی صحیح کسر بھی نکل گئی، اور سب اہل سنت پر یہ واضح ہو گیا کہ حنیف قریشی بھاگنے کا رستہ تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے جن اہل حق کے ساتھ اس کا واسطہ پڑا ہے وہ اس کو بھاگنے نہیں دیں گے، اور سب اہل سنت پہ واضح کریں گے کہ یہ لوگ بہروپیے ہیں کہ جنہوں نے رافضیت سے پیسے لے کر اہل سنت کا سودا کیا اور اہل سنت کے نظریات کو رافضیت کے بازاروں میں بیچا، اور انہوں نے اپنی آخرت کو برباد کیا کہ ہمارے 14 صدیوں سے اہل حق کے جو سچے نظریات تھے
انہوں نے دنیاوی مفادات کے پیچھے ان سے روگردانی کی۔ میں یہاں پر سلام عقیدت پیش کروں گا مفتی زاہد نعمانی صاحب کو کہ ان کا کرم کتنا ہے حنیف قریشی پر، کہ انہوں نے تو صرف کہا کہ تم آؤ، جتنے مرضی لوگ آؤ، ہم تمہارا اکرام بھی کریں گے، ناشتہ بھی، کھانا سب کچھ دیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر مفتی زاہد نعمانی صاحب حنیف قریشی سے صرف یہ مطالبہ کر دیتے کہ جب تم نے 26 دسمبر کو آنا ہے تو تمہارے ساتھ تکفیری ٹولے کی طرف سے لیٹر پیڈ ہو کہ تم ان کے نمائندے ہو، یقین جانیے اگر یہ شرط مفتی زاہد محمود نعمانی صاحب رکھ دیتے تو حنیف قریشی کا رد خود تکفیری ٹولہ اسی طرح کر دیتا جس طرح انہوں نے اس سے پہلے جمیل صدیقی کا کیا۔ اور حنیف قریشی کا یہ کہنا ہے کہ میں حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے مناظرہ کروں گا، تو بات یہ ہے کہ بات تو موقف کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو موقف پیش کیا وہ سارے اہل سنت کا ہے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے نمائندگی کر کے اس موقف کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو حنیف قریشی کو اس سے کوئی بھی آر نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اسے خوش دلی سے بیٹھنا چاہیے۔ لیکن تمام احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ مسئلہ اس موقف کو ثابت کرنے نہ کرنے کا نہیں بلکہ 26 دسمبر سے اپنی جان چھڑانے کا ہے۔ بہرحال اگر حنیف قریشی میں ذرا سا بھی دم ہے، اور اگر اس کے دلائل والی فائل گم نہیں ہو گئی جو اس نے اس وقت تیار کی تھی اس کے بقول جب حضور قبلہ کنز العلماء جیل میں تھے اور کہا تھا میں نے فائل تیار کر لی ہے، اگر اس کی فائل گم نہیں ہوئی اور اس کے پاس وہ فائل موجود ہے تو اس کو 26 دسمبر کو اویس ربانی کو ساتھ لے کر مرکز صراط مستقیم میں ضرور آنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ حق کی پاور کیا ہوتی ہے، اور یہ خود جانتے بھی ہیں کہ حق کی پاور کیا ہے، اسی لیے یہ 26 دسمبر سے بچنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کبھی بھی اپنے ان باطل عزائم میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ حق کا جھنڈا ہی بلند ہوگا۔ میٹے ہیں مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور عقل ہوتی تو رب سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ جن باطل نظریات کی ترویج و اشاعت میں کردار ادا کر رہے ہیں، انشاءاللہ حضور قبلہ کنز العلماء کے خدام آپ کے علمی روحانی فیض سے ان سارے باطل نظریات کو انشاءاللہ رد کرتے رہیں گے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سارے سنی علماء کارکنان یہ جانتے ہیں کہ حنیف قریشی مر تو سکتا ہے لیکن 26 دسمبر کو مرکز صراط مستقیم میں نہیں آ سکتا۔